بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، عفاریت اللصوص جو قصہ ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ آج کا جو عنوان ہے الموسیقی المزعجہ۔ موسیقی یہ مذکر اور مؤنث دونوں استعمال کرتے ہیں۔ موسیقی کے معنی طرب و غنا، گانے کا فن، اور موسیقیون جو بولتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں فن موسیقی سے متعلق، اور گانے کا جو ماہر ہوتا ہے اس کو عربی میں موسیقار بولتے ہیں۔ فن موسیقی کا ماہر، گانے کا ماہر۔ تو الموسیقی المزعجۃ، ازعج یزعج ازعاجا، اس کے معنی آتے ہیں پریشان کرنا۔ یزعج الناس بضجیجہ، وہ اپنی چیخ و پکار سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ تو الموسیقی المزعجۃ موصوف صفت ہے، پریشان کن موسیقی کا نغمہ۔ فوقف الحمار على رجليه الخلفيتين ووضع رجليه الأماميتين على نافذة البيت۔ رجل پیر، اور خلفیٌ اس کے معنی پچھلا، اور رجل مؤنث استعمال کرتے ہیں اس لیے خلفیتین استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے خرج من الباب الخلفی، وہ پیچھے والے دروازے سے نکل گیا۔ تو فوقف الحمار علی رجلیہ الخلفیتین، گدھا اپنے دونوں پچھلے پیر پر کھڑا ہو گیا۔ گدھا اپنے دونوں پچھلے پاؤں پر یا پیر پر کھڑا ہو گیا۔ ووضع رجلیہ الامامیتین علی نافذۃ البیت، اور اپنے دونوں اگلے پاؤں گھر کی کھڑکی پر رکھ دیا۔ وقفز الکلب علی ظہر الحمار والقط علی ظہر الکلب والدیق علی ظہر القط ثم بدأوا فی الغناء، اور کتے نے گدھے کی پیٹھ پر چھلانگ لگائی، اور بلی نے کتے کی پیٹھ پر چھلانگ لگائی، اور مرغے نے بلی کی پیٹھ پر چھلانگ لگائی۔ ثم بدأوا فی الغناء، پھر انہوں نے گانا شروع کر دیا۔ ثم بدأوا فی الغناء، پھر انہوں نے گانا شروع کر دیا۔ غناء کے معنی گانا، گیت، نغمہ۔ بدأ فی کوئی کام شروع کر دینا۔ تو اس کے بعد فنحق الحمار، نحق ینحق نحیقا، اس کے معنی آتے ہیں گدھے کا رینکنا، گدھے کا آواز نکالنا۔ ونبح الکلب، نبح ینبح نباحا اور نبحا، باب فتح سے، اس کے معنی آتے ہیں کتے کا بھونکنا۔ اس کے بعد ہے وما القط ماء یموء موءا، اس کے معنی آتے ہیں بلی کا بولنا۔ وصاح الدیق، مرغے کا بانگ دینا۔ فنحق الحمار ونبح الکلب وما القط وصاح الدیق، تو گدھے نے آواز نکالی اور کتا بھونکا اور بلی نے میاؤں میاؤں کیا۔ وصاح الدیق، اور مرغا چیخا یا مرغے نے بانگ دی، یعنی چاروں نے اپنی اپنی آواز نکالی۔ فتألفت من اصواتہم موسیقی مزعجۃ، تو ان کی آوازوں سے پریشان کن موسیقی کا نغمہ نکلا، پیدا ہوا۔ تألف کے معنی جڑنا، متحد ہو جانا۔ فتألفت، تو ان کی آوازوں سے پریشان کن موسیقی کا نغمہ نکلا۔ فی سکون اللیل، رات کے سناٹے میں۔ اور اسی آواز کو الموسیقی المزعجہ عنوان کے تحت اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو رات کے سناٹے میں ایک پریشان کن موسیقی کا نغمہ پیدا ہوا۔ تملأ القلوب
رعبا و ہلعا، ہلعا یہلعو ہلعن، اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ گھبرا جانا۔ قرآن کریم میں ہلوعا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ان کی آوازوں سے پریشان کن موسیقی کا نغمہ نکلا، فی سکون اللیل، رات کے سناٹے میں، تملأ القلوب رعبا و ہلعا، اس کی تشریح کی ہے خوفا شدیدا و فزعا، جس نے دلوں کو دہلا دیا اور دلوں کو خوف سے بھر دیا۔ رعبا و ہلعا یہ تمیز ہے۔ اس کے بعد کا جو عنوان ہے ہرب اللصوص، چوروں کا بھاگنا۔ ثم اقتحموا النافذة مرة اخرى، اقتحم یقتحم کے معنی آتے ہیں گھس جانا، زبردستی اندر کسی جگہ میں داخل ہو جانا، اس کے لیے اقتحامہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے پولیس کسی کو پکڑنے کے لیے کسی کے گھر میں گھس جائے تو اس کے لیے بھی اقتحمت الشرطۃ استعمال کیا جاتا ہے۔ ثم اقتحموا النافذة، پھر یک بارگی وہ کھڑکی میں گھس گئے۔ اقتحمہ داخل ہو گئے، گھس گئے، اور اقتحمہ المخاطرہ خطرات کو مول لینا، اور اقتحمہ عقبتاً یعنی گھاٹی کو پار کرنا اور پار کرنے کا خطرہ مول لینا۔ قرآن کریم میں فلاقتحم العقبہ استعمال کیا گیا ہے۔ ثم اقتحموا النافذة مرة اخرى، پھر یک بارگی انہوں نے کھڑکی میں داخل ہونے کی کوشش کی، کھڑکی میں گھس گئے، داخل ہو گئے۔ فحطموا زجاجہا، حطمہ کے معنی آتے ہیں توڑ دینا، حطمہ کی تشریح کی ہے ای کسروا، فحطموا ای کسروا زجاجہا، زجاج شیشہ، تو انہوں نے اس کے شیشے کو توڑ دیا۔ وانطفأ المصباح الذي كان يضيء الغرفة، اور وہ چراغ بجھ گیا جو کمرے کو روشن کیے ہوئے تھا، یعنی جس چراغ سے پورا کمرہ روشن تھا وہ چراغ بجھ گیا۔ انطفأ ينطفئ کے معنی آتے ہیں بجھ جانا۔ اور اضاء یضیء یہ فعل لازم بھی استعمال کرتے ہیں، فعل متعدی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اضاء روشن ہونا، چمکنا، اور روشن کرنا، چمکانا، دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر متعدی استعمال ہوا ہے، اور وہ چراغ بجھ گیا جو کمرے کو روشن کیے ہوئے تھا، یا جو کمرے کو روشن کر رہا تھا۔ قرآن کریم میں لازم بھی استعمال ہے اور متعدی بھی استعمال ہے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، یہ لازم استعمال ہے۔ فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، یہاں پر متعدی استعمال کیا گیا ہے۔ فامتلأت قلوب اللصوص رعبا، تو چوروں کے دل خوف سے بھر گئے۔ رعباً یہ تمیز ہے، یعنی یہ چاروں جانور جب کھڑکے میں اندر داخل ہوئے اور شیشے کو توڑ دیا، چراغ بجھ گیا، تو چور ڈر گئے۔ وفروا ہاربین، اور وہ سب کے سب بھاگے۔ وظنوا، اور انہوں نے سمجھا، ان بیتہم قد امتلأ بالجن والعفاریت، کہ ان کا گھر جنوں اور بھوتوں سے بھر گیا ہے۔ اس کے بعد کا جو عنوان ہے مختصر سا ہے، فی بیت اللصوص، چوروں کے گھر میں۔ وفرح الحمار والکلب والقط والدیق بنجاح حیلتہم، اور گدھا، کتا، بلی اور مرغا یہ سب خوش ہوئے اپنی تدبیر کی کامیابی سے، یعنی جو انہوں نے سوچا تھا اس میں وہ کامیاب ہو گئے تو اس سے ان کو خوشی ہوئی۔ وَأَكَلُوا وَشَرِبُوا، اور انہوں نے کھایا پیا۔ ثُمَّ نَامَ الْحِمَارُ فِي فِنَاءِ الدَّارِ، فناء صحن کو بولتے ہیں، یہاں پر تشریح کی ہے فضاء البیت الذی لا بناء فیہ، گھر کی وہ کھلی جگہ جس میں عمارت نہ ہو، آپ آنگن کہہ سکتے ہیں۔ ثم نام الحمار فی فناء الدار، پھر گدھا گھر کے آنگن میں سو گیا۔ ونام الکلب خلف الباب، اور کتا دروازے کے پیچھے سو گیا۔ ونام القط بجوار الموقد، یہ لفظ موقد ہے، موقد جمع مواقد، اس کے معنی آتے ہیں چولہا، اور بلی بغل میں سو گئی۔ ونام الدیق علی سطح البیت، اور مرغا گھر کی چھت پر سو گیا۔